أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے روز جزا کا. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا، ہمیں دکھلائیے. الصراط المستقیم، سیدھا رستہ. مالک، اس آیت کے بارے میں کچھ باتیں کل عرض کی تھی. مالک کا لفظ ملک سے ہے، ملکیت کے معنی میں. ملکیت، ملک سے مالک ہونا، کسی چیز پر اس طرح سے قبضہ کہ اس چیز کے اندر ہر طرح کے تصرف کا حق اور جواز مل جائے، ایسے قبضے کو ملکیت کہتے ہیں. عربی میں اس کو ملک کہتے ہیں. ملک. اس لفظ کے اندر ایک قراءت جو ہے وہ ملک کی بھی ہے. چنانچہ بعض عرب قراء کو پڑھتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا ملک یوم الدین پڑھتے ہیں. ملک کا لفظ جو ہے وہ ملک سے ہے. ملک سلطنت کو کہتے ہیں. تو مالک کا معنی رب، ملکیت رکھنے والا، اور ملک کا معنی سلطان، بادشاہ. ایک اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں ملک صاحب. ملک صاحب، وہ عربی کے قاعدے کو اگر دیکھا جائے وہ ملک ہے، بادشاہ کے معنی. ملک عربی میں فرشتے کو کہتے ہیں ملک. اور وہ ملک یا ملک سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مادہ جو ہے وہ الف لام اور کاف ہے. حمزہ لام اور کاف. الک ہے، الک، جس کا معنی پیغام رسانی کے ہیں. دین کے لفظ کے حوالے سے کل تفصیل سے بات ہو گئی تھی کہ دین یہاں جزا اور حکومت کے معنی میں ہے. ایاک، خالص تیرے لیے، تمہارے لیے. نعبد، یہ عبادت سے ہے لفظ. عبادت کا معنی ہے کسی کی تعظیم اور محبت کے جذبے سے اس کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا. کسی کی تعظیم، احترام، محبت کے جذبے سے اس کے سامنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے. چنانچہ اگر کسی کی عظمت نہ ہو دل میں، بے بسی آدمی بے بسی سے اس کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا ہے. کسی کا خوف اتنا طاری ہے آدمی پر، اس سے وحشت اتنی ہے کہ اس کے سامنے آدمی اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اس کو عبادت نہیں. عبادت کے اندر جذبہ جو ہے وہ عظمت کا ہوتا ہے، جذبہ احترام کا ہوتا ہے، جذبہ محبت کا ہوتا ہے، انتہائی عاجزی. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے. ایسے ہی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی بھی عبادت ہے. پڑوسی کے ساتھ اور ہم سفر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے. بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی عبادت ہے. اس طرح کوئی 10 قسمیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی گنوائی. 10 قسم، یہ سب عبادت میں داخل ہیں. عام ہمارے محاورے میں یا دین اسلام کی اصطلاح میں کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا، یہ بھی انتہائی عاجزی کا اظہار ہے. کسی کے گھر کے احترام میں اس کے گھر کا چکر لگانا، یہ بھی عبادت ہے. کسی کے نام
کو لے کر کے کسی حلال جانور کے گلے پر چھری پھیرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی کی منت ماننا یہ بھی عبادت ہے۔ چنانچہ کسی کے نام کی قسم اٹھانا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ سب قسمیں ہیں عبادت کی، اور ان تمام قسموں کے سلسلے میں کسی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نسبت کرنا ان چیزوں کی جائز نہیں۔ نعبد، نون جو شروع میں آیا ہے، نون یہ متکلم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ہم سب، یہ ہم سب کا ترجمہ نون کا ہے۔ اگر یا ہوتا اس کی جگہ یعبد، تو پھر وہ شخص عبادت کرتا ہے، وہ شخص۔ اعبد، میں ایک آدمی عبادت کرتا ہوں، میں ایک شخص۔ تعبد، آپ ایک آدمی عبادت کرتا ہوں۔ گویا عین با دال یہ اس کا اصل مادہ ہے، عین با دال، اس کے روپ الگ ہے۔ یعبدون قرآن میں بار بار آئے گا، تو وہاں وہ جمع کے لیے بولا گیا کہ وہ سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، سارے لوگ۔ نستعین، یہ استعانت سے ہے۔ استعانت کا معنی مدد چاہنا، عون کہتے ہیں مدد کو، عون مدد کو کہتے ہیں۔ استعانت کا معنی مدد چاہنا، اعانت کا معنی مدد کرنا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں فلاں کی اعانت، فلاں کے ساتھ اعانت کی ضرورت، یعنی مدد کرنے کی ضرورت۔ نستعین کے شروع میں نون بھی یہ جمع متکلم کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم سب مدد چاہتے ہیں، ہم سب مدد چاہتے ہیں۔ اگر یستعین ہوتا تو پھر غائب کا جو نا اظہار ہوتا، غائب کا۔ تستعین ہوتا تو مخاطب کا اظہار ہوتا اس میں۔ اہدنا، اہدی یہ ہدایت سے ہے، امر کا لفظ ہے، یہ دعا کے لیے بولا گیا ہے۔ اے اللہ دکھا دیجئے ہمیں، ہدایت کہتے ہیں مہربانی کے ساتھ کسی کو منزل کی راہ دکھلانا، مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کسی کو منزل کی طرف رستہ دکھانا، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ نہ ہمیں، ہم سب کو، اہدی اے اللہ دکھلا، نہ ہمیں، ہم سب کو، یہ جمع متکلم۔ صراط رستے کو کہتے ہیں۔ المستقیم استقامت سے ہے، اس کا معنی سیدھا ہونا، مستقیم وہ رستہ جو سیدھا ہو۔ تفسیر میں اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ تو مالکی یوم الدین اللہ تبارک و تعالی کی صفت کے طور پر فرمایا کہ وہ اللہ جس کی ہم نے تعریف کی، حمد کی، بزرگی بیان کر رہے ہیں ہم اس رب کی، اس طور پر کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یعنی جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا امیدوار بھی ہوتا ہے، اس پہلو کو بیان کیا الرحمن الرحیم، کہ وہ بہت قابل تعریف ہے، بہت خوبیوں والا ہے، بہت مہربانیوں والا ہے۔ لیکن خوف کے پہلو کو بھی رکھا کہ مالک بھی وہی ہے، گرفت بھی وہی کرے گا کل۔ اس لیے ایمان کی تکمیل ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنے کے بعد ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کے دل میں خوف بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے لیے شوق بھی ہو۔ جب یہ دونوں کیفیتیں جمع ہوتی ہیں تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو مالک یوم الدین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دبدبے کو بیان کیا، دبدبے کو، اور فرمایا، یہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں انہوں نے فرمایا کہ یوم الدین یوم جزا، جس دن بدلہ دے گا اللہ، گویا انسان کو یہ باور کرایا گیا کہ جو نتیجہ ہوگا اس کے لیے اللہ نے موقع رکھا ہے۔
لہٰذا یہاں اگر تمہاری محنتوں کا ثمر نہ ملے تو پریشان نہیں ہونا کہ یہ محنتوں کے لیے کا نتیجہ دینے اور صلہ دینے کا مقام ہی نہیں ہے، وہ تو اور ہے۔ جیسے دنیا میں ایک آدمی اگر بہت مشقت کرتا ہے، بڑی سخت محنت اور مزدوری کرتا ہے، بڑا وزن اٹھاتا ہے، تو اسے معلوم ہے کہ اجرت تو مجھے شام کو ملے گی یا مہینہ بعد ملے گی، تو وہ اجرت والے دن پر نگاہ رکھتا ہے، یہاں کی مشقت اس کو سہل ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی جیسے اس ملازم کو اگر کوئی کہے مجھے تجھ پر بڑا ترس آ رہا ہے، آ جاؤ یہ کام چھوڑ دو، وہ کہے گا یہ میرا خیرخواہ نہیں ہے، یہ تو مجھ سے میری اس اجرت کو چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی آدمی محنت کرتا ہے تو اس کی نگاہ آخرت کے اجر پر ہونی چاہیے۔ دنیا میں کچھ ملا اس کو تو بھی اچھا، نہیں ملا تو اس کی بنیاد پر اور اس کی وجہ سے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان، بلکہ بعض روایات میں وہ حدیث کا حصہ ہے جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا روایت فرما رہے ہیں، جس میں فرمایا کہ فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج تو عمل ہے پوچھے گا کوئی نہیں، لیکن غداً حساب ولا عمل، کل کا دن جو روز جزا کا دن ہے وہ حساب کا دن ہوگا، عمل کا پھر نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اس دن کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اس دن کا، لہٰذا وہاں ملے گا جو کچھ ملے گا، یہاں کی کمی بیشی کی بنیاد پر نہ عمل کو چھوڑنا چاہیے اور نہ یہاں کی ثروتوں سے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کے فیصلے کرنے چاہیے کہ اس آدمی سے اللہ راضی ہے اس لیے اس کو اتنا آسودہ رکھا، ضروری نہیں کہ اس بنیاد پر، کیونکہ یہ تو یوم الدین تو اور ہے، جزا تو وہاں ملے گی، یہاں تو میدان عمل ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے، حالانکہ اللہ تو ذرے ذرے کا مالک ہے، ہماری اس زندگی کا بھی مالک ہے، اس دنیا کا بھی مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے اس دنیا کے اندر کوئی چھوٹی موٹی ملکیت انسانوں کو بھی دے رکھی ہے، اس لیے انسان اس غرے اور دھوکے میں رہتا ہے کہ شاید میں بھی مالک ہوں، لیکن اس دن کسی کا یہ دھوکہ نہیں رہے گا۔ لمن الملک اليوم، اس دن اعلان ہوگا کس کی ہے آج سلطنت، جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی جو تنہا اور یکتا ہے اور وہی غالب ہے، کوئی اور نہیں ہے اس کے ساتھ آج۔ فرمایا مالک یوم الدین، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ ایک دن مقرر ہو ایسے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی تو بڑی محدود ہے، اس کے اندر انسان بسا اوقات اچھائی کرتا ہے اور اس کا بدلہ نہیں ملتا، بسا اوقات کوئی انسان ظلم کرتا ہے، مظلوم ظلم سہتا سہتا دنیا سے چلا جاتا، اور ظالم جو ہے وہ اپنے تکبر اور نخوت میں بڑھتا بڑھتا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی صفت عدل کا تقاضا بھی ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس میں ان تمام حسابوں کو بے باک کیا جائے، ان تمام حسابوں کو برابر کیا جائے، اس لیے فرمایا اس دن کا اللہ مالک، تو جس کی یہ صفات ہیں، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، نخصک بالعبادت، ہم عبادت کے لیے تجھے ہی خاص کرتے ہیں اے اللہ۔ اب تک کا اسلوب جو تھا وہ غائب کا تھا کہ وہ اللہ ایسا ہے، وہ اللہ ایسا ہے، یہ عربی جو ہے نا بلاغت ہے کہ یہ اسلوب گفتگو کا یکدم تبدیل ہوتا ہے، چنانچہ یہاں خطاب پر آ گیا اسلوب، اور فرمایا وہ اللہ، یکدم کہا اے اللہ، وہ اللہ سے بات اے اللہ پر آ گئی، اور فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لیے جس کی یہ خوبیاں اور یہ صفات ہیں اور ان صفات میں اس کے برابر کوئی نہیں ہے، تو بندگی میں بھی اس کے لیے کوئی، اس کے علاوہ کوئی سزاوار اور لائق نہیں، اور اس بندگی کی ایک شکل حاجت روائی اور مشکل کشائی، فرمایا اس کے لیے بھی کوئی اور نہیں۔ ایاک نستعین،
تیرے ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے۔ یہاں مفسرین نے ایک علمی رخ کو جو ہے نا بیان فرمایا ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ مدد مانگنے کے قسمیں، استعانت کی قسمیں دو ہیں۔ ایک وہ مدد مانگنا ہے جو دنیا کے اسباب کے دائرے کے اندر ہے۔ کسی کو ہم کہتے ہیں گلاس میں پانی ڈال دے، کسی کو ہم کہتے ہیں تھوڑا سہارا دے دیں، مجھے اٹھا لیں، ساتھ میں کوئی چیز میرے کاندھے پر رکھ لے، مجھے سہارا دے دیں۔ یہ اسباب کے دائرے کے اندر تعاون ہے اور مدد مانگنا ہے، تو یہ جائز بھی ہے، اور یہ اگر نیکی کے اندر ہو تو اس کا حکم بھی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بھلائی اور تقوی کے بارے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی اور ظلم پر کسی کا تعاون مت کرو۔ تو یہ اسباب کے دائرے کے اندر ہے۔ ایک اسباب کے دائرے سے باہر ہے، اولاد کی تمنا کرنا، بارش برسانے کی تمنا کرنا، بیماری کو ظاہری اسباب اپنائے بغیر ٹھیک کرنے کی تمنا کرنا، یہ ما فوق الاسباب مدد ہے۔ فرمایا یہ صرف اللہ سے مانگی جاتی۔ کسی ایسی حاجت کا مطالبہ اور مدد چاہنا، ایسی حاجت روائی، ایسی مشکل کشائی جو دائرہ اسباب سے ماورا اور باہر ہے، وہ عبادت کا حصہ ہے۔ وہ غیر اللہ سے مانگنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی اللہ والے کو، چاہے ہم اللہ نے کتنی اس کی عظمت رکھی ہو، لیکن اس کو پکارنا اور یہ سمجھنا کہ وہ یہاں پہنچ کر میری جو ہے نا دستگیری کرے گا، تو یہ اسباب سے ماورا امداد کی جو ہے نا خواہش ہے اور مطالبہ ہے۔ فرمایا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ ایاک نستعین، ہم اے اللہ تیرے ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور تیری اس مدد کے چاہنے میں اور دعا میں ہماری اگر اولین دعا ہے تو وہ ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، وہ راست بازی کی ہے۔ یہ اگر اس سے کوئی اچھی دعا ہوتی تو اس صورت کے اندر اس کا ذکر ہوتا، اس سے کوئی اچھی دعا ہوتی، کیونکہ اس صورت کا نام سورہ دعا بھی ہے۔ انسان کے لیے رہنمائی کے سے بڑھ کر کوئی اور چیز اچھی نہیں ہو سکتی تھی، کوئی زیادہ نفع بخش نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم دنیا میں بھی جو کچھ کرتے ہیں اس میں اگر ہم ٹھیک کرنے لگ جائیں، کسی اناڑی سے پوچھیں، وہ اپنے اس کام کا جس کا اس نے ابھی آغاز کیا ہے، وہ اگر اس کو ٹھیک طریقے سے کر جائے، اس کے دل کی ایک خاص کیفیت ہوتی، کیوں؟ اس نے بڑا اچھا کر دیا، بڑا خوبصورت کر دیا۔ تو دنیا میں بھی اگر اس کو ٹھیک کی رہنمائی مل جائے، اس سے بڑی نعمت نہیں۔ آخرت کے لیے بھی اگر درست کی اور اللہ کی رضا کی رہنمائی مل جائے، اس سے بڑی چیز نہیں۔ اس لیے ہدایت کی دعا کریں، ہدایت کی دعا، اہدنا، اللہ ہمیں رستہ دکھا دے، رستہ دکھا دے صراط مستقیم کا۔ وہ دین میں ہو، دنیا میں بھی، ہر جگہ میں انسان بھلائی کی راہ پر چلے، اس سے اللہ کی بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اب ہدایت کی یہ دعا، مفسرین نے یہاں ایک علمی بحث کی ہے، وہ یہ کہ یہ دعا جو ہے یہ عام مسلمان بھی مانگتا ہے نماز میں، نیک اور پرہیزگار لوگ بھی مانگتے ہیں، سب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے تھے۔ تو کیا ان کو ہدایت نہیں ملی تھی کہ وہ دعا کرتے تھے ہدایت کی؟ وہ تو ہدایت کے سرچشمہ تھے، انہی سے تو ہدایت کی ساری کرنیں پھوٹی ہیں۔ وہ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، وہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہدایت کی تین قسمیں، اور اگر یہ تین قسمیں ہدایت کی ذہن میں ہو اور قرآنی آیات کو آدمی بعد میں بھی سمجھنا چاہے کہ کہاں کہاں ہدایت کو اللہ نے اپنی
طرف منسوب کیا، کہاں انبیاء کی طرف منسوب کیا، تو قرآن کی ساری آیتوں کا ایک مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے اور تضاد اور ٹکراؤ کے تصور سے انسان نکل جاتا ہے۔ فرمایا ایک تو وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی صفت کے ساتھ ہر چیز کے اندر رکھی۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی تخلیق دے دی، پھر ہدایت دی۔ اس ہدایت میں انسان، فرشتے، یہاں تک کہ جن کو ہم بے جان اور جمادات کہتے ہیں، وہ سب شریک ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت بات فرمائی، وہ فرماتے ہیں یہ جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، یہ دراصل ہم اپنے مشاہدے کو تعبیر دیتے ہیں، ہمیں ان کی جان نظر نہیں آتی اس لیے ہم بے جان کہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جان ان کے اندر بھی ہے، وہ جان اتنی لطیف ہے کہ اس کا ادراک ہم نہیں کر پاتے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کرتی ہے، ہر چیز، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن عام طور پر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ جب ہر چیز تسبیح کرتی ہے تو تسبیح تو وہ کرے جو زندہ ہو، گویا اس کی زندگی اور حیات ہے لیکن ہمارے مشاہدے سے پوشیدہ، اس لیے ہم ان پر بے جان کا حکم لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ہدایت تو اللہ کی ہر مخلوق کو حاصل ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو وجود بخشا ہے وہ اس مقصد کی طرف رواں دواں ہے۔ سورج بھی ہدایت پر ہے کہ اس نے طلوع کب ہونا اور غروب کب ہونا، چاند بھی ہدایت پر ہے، زمین کا بچھنا اور آسمان کا اونچا ہونا یہ بھی اس کی ہدایت کا ایک منظر ہے اور نظارہ۔ فرمایا ہدایت کی دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور ناحق کی نشاندہی کر دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے دونوں رستے ہم نے بتا دیے اور مجھے اور آپ کو ایک اختیار دے دیا کہ تم اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، تمہاری مرضی، اگر قبول کر لو تو ہدایت یافتہ کہلاؤ، نہ کرو تو گمراہ کہلاؤ، اللہ کے راہ سے بھٹکے ہوئے کہلاؤ۔ فرمایا ہدایت کی ایک قسم یہ جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ جو پہلی قسم تھی وہ تو جمادات کو بھی حاصل تھی، یہ دوسری قسم یہ ذوی العقول کا میدان ہے، جن کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، یعنی انسان ہے، جنات، یہ ہدایت اپنا بھی سکتے ہیں، روگردانی بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا تیسری قسم ہدایت کی جو ہے وہ اس قسم سے بھی زیادہ خاص ہے، جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو یعنی اہل ایمان کو، اہل تقوی کو دی، وہ ہے اللہ کی رضا کے حصول کی راہوں کا سہل اور آسان ہونا، جس کو ہم توفیق کہتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کو حاصل ہے اور اس کا میدان اتنا وسیع ہے کہ اس کو عامی بھی مانگے گا، ولی بھی مانگے گا اور نبی بھی مانگے گا، کیونکہ اس میں ترقی کا میدان بہت بڑا۔ جب نبی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو وہ کہتا ہے جس ہدایت پر میں ہوں اے اللہ اس سے بڑا درجہ عطا کر دے، اس سے زیادہ مجھے نیکی کی توفیق عطا کر دے، میرے لیے اس سے بڑھ کر نیکیوں کو آسان بنا دے، اپنی رضا کی راہوں کو آسان بنا دے۔ اور عامی جب پڑھتا ہے تو اپنے درجے اور اپنے حساب سے پڑھتا ہے، اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم سب پڑھتے ہیں، اور صراط مستقیم سے دین حق کا رستہ ہے۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھلائیے سیدھا رستہ۔ صدق اللہ مولانا۔